تو یہ روایتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، خوشیاں کرنا، مبارکبادیاں دینا اور اپنے گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، یہ تمام چیزیں جو ہے جائز ہیں، ہمارے نزدیک ثابت ہیں۔ مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ میلاد منانا، محفلیں منعقد کرنا، نعت شریف پڑھنا، کھانا کھلانا، یہ تمام چیزیں جائز اور مستحسن ہیں۔ اس کے لیے جتنے دلائل کی ضرورت ہے ہمارے پاس ہیں، لیکن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس بات پر اعتراض کرے تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے اور اپنے معاملات پر دلائل کو یاد رکھیں اور لوگوں میں بتانے کی اس بات کی کوشش کریں۔ ہم دیکھتے ہیں میلاد پر ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں، میلاد منانے، جلوس نکالنے، نعت پڑھنے، سب پر دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو جلوس کے دن یا محفلوں میں جو خرافات کرتے ہیں، ہمارے بچے جو پانی کے بوچھاریں کرتے ہیں، ہمارے لوگ جو ڈی جے بجاتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے پتہ نہیں نئی نئی خرافات کرتے ہیں، اٹم بم اڑاتے ہیں جلوس میں، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس پر جب اعتراض کیا جائے گا تو ہم دلیل نہیں دے سکتے اور ہم اس کی حمایت بھی نہیں کرتے۔ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے پہچاننے دوست احباب والوں کو روکیں، اپنے رشتہ داروں کو روکیں، اور محفل میلاد میں، جلوس میلاد میں خصوصاً جو ہے آپ بالکل ادب کا مظاہرہ کریں اور روڈ کا بلاک نہ کریں، اور اس دن ہر طرح کی خرافات سے آپ اپنے آپ کو روکیں، درود شریف پڑھتے ہوئے، صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے، نعت شریف گنگناتے ہوئے، اور ڈی جے اور گانے باجے اور اٹم بم اور پٹاخوں اور پانی کی بوچھاروں سے آپ خصوصاً جو ہے بالکل پرہیز کریں۔ آپ نہ غیروں کو اعتراض کا موقع دیں اور نہ غیر مسلم بھائیوں کو اعتراض کا موقع دیں، نہ غیر اہل سنت کو اعتراض کا موقع دیں۔ بقیہ میلاد منانے پر الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ پاک کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ایک دفعہ مدینہ مسجد میں حاضر فرمایا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم ماہ ربیع الاول کے دوسرے ہفتے میں داخل ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی پیر کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوری دنیا میں بڑے تسک و احتشام سے منایا جائے گا۔ اسی مناسبت سے ہم نے پچھلے جمعہ کو قرآن مقدس سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام کا اور اپنے اولیاء کرام کا کس طرح سے ان کی ولادت کا جو ہے تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، یہ تمام انبیاء کرام کی ولادتوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور پھر خود حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت پاک کا تذکرہ بھی قرآن مقدس میں موجود ہے، اور ہم نے تفصیل سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ کس طرح قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کو یاد کرنے کا جو ہے تذکرہ فرمایا ہے، اور اپنی نعمتوں پر اور اس کی رحمت کے ملنے پر اللہ عز و جل نے خوشی کرنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ اسی اعتبار سے انہی دلائل کی روشنی میں کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے اہل سنت والجماعت اور مسلمان جو ہے وہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہے بے جا اعتراض کرتے ہیں۔ ہم ان اعتراض کا جواب نہیں دیں گے، لیکن ہم اس بات پر گفتگو کریں گے، اس بات کا تذکرہ کریں گے کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں ان میلاد کی کیا دلائل ہیں۔ ہم نے قرآن مقدس سے دیکھ لیا کہ میلاد منانا، ولادت کا تذکرہ کرنا، یہ خود اللہ عز و جل کی سنت ہے، اور انبیاء کرام نے بھی حضور رحمت عالم علیہ السلام، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا کہ آپ نے جو ہے حضور رحمت عالم علیہ السلام کی ولادت اور بشارت جو ہے وہ قرآن مقدس میں آپ کے الفاظ مذکور ہیں۔ اسی طرح سے
معترضین کا اعتراض رہتا ہے اور ہمارے دلوں میں یہ سوال بھی رہتا ہے کہ اگر عید میلاد النبی منانا اتنا ہی اہم ہے اور اتنا ہی بابرکت ہے اور اتنا ہی ضروری ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، جب آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس اس بات پر، اس دعوے پر کوئی دلیل بھی ہے؟ کیا حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی میلاد کا تذکرہ فرمایا؟ کیا صحابہ کرام نے اپنی حضور علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ فرمایا؟ کیا ائمہ کرام نے میلاد کا تذکرہ فرمایا؟ یا پھر یہ صرف اور صرف جو ہے پچھلے چند سو سالوں میں آپ کی نئی جو ہے بدعت ہے اور ایجاد ہے؟ تو ہم اس بات کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پر ہم دلائل رکھتے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے دلائل قرآن و حدیث سے، ہم نے قرآن مقدس سے پچھلے جمعہ تفصیل سے اس بات پر تذکرہ کیا ہے۔ آئیے آج ہم احادیث کی طرف رخ کرتے ہیں، اور احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا۔ ہم پچھلے جمعہ بتا چکے ہیں کہ محفل میلاد یا عید میلاد النبی اس محفل کو کہتے ہیں جہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی برتھ کا، آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ ہو، وہ تمام محفل میلاد ہے۔ اور جہاں بھی اس بات کا تذکرہ ہو وہ تمام محفل میلاد ہیں، اور وہ محفلیں جن میں خرافات ہوتی ہیں۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ آج جو یہ گانے بازے ہوتے ہیں، یہ جو ڈی جے بجایا جاتا ہے، یہ جو مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، یہ جو جلوس کی شکل میں جو ہے لوگ جو ہے ناچتے گاتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو ہم اس بات کی دلیل نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک بھی یہ تمام چیز، یہ تمام خرافات ناجائز ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی اس بات کی کوئی حلت نہیں ہے، اس لیے ہم اس بات کی دلیل نہیں دیں گے۔ ہم دلیل اس بات کی دیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ کیا جائے، حضور کس شان سے اس دنیا میں تشریف لائے اس بات کا تذکرہ کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی نعمت ہیں تو اس پر شکر ادا کیا جائے۔ اس بات کے دلائل انشاءاللہ ہم دیں گے، اور جو ہمارا طریقہ رہا ہے انشاءاللہ ہم اس بات کا تذکرہ کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے مسلم شریف کی حدیث دیکھتے ہیں۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 88 کتاب الصیام، حدیث نمبر 2646 میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر پیر کے دن، ہر منڈے کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ ہر پیر کو ہر منڈے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضور اسلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہر پیر کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے روزہ رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ اسی دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ روزہ رکھنا اور ہر پیر کے دن روزہ رکھنا، اور پھر یہ فرمانا کہ میں اسی دن پیدا ہوا تھا، میری ولادت اسی دن ہوئی تھی، تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم میلاد منائیں۔ یاد رکھیں، آپ میلاد کے دن جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لوگ یہ اعتراض لاتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے روزہ نہیں رکھا جاتا، اور آپ عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ لیکن آپ یہ جو عید کہتے ہیں، اگر یہ عید ہے تو حضور تو اس دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں ہم سنت کے مطابق روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے سنت ہے، اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ جواب ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو روزہ رکھا تھا اس دن عید کا دن تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی حدیث پاک ہے کہ الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ تو آپ جو کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عید ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ آپ کی کم علمی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاجی جب جمع ہوتے ہیں، جو یوم اکبر ہوتا ہے، اس دن کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عید کا دن بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایام تشریق، عید الاضحیٰ کے 5 دن جن میں ہم جو ہے نمازوں کے بعد تکبیر کہتے ہیں، وہ تمام 5 دن بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عید کے دن ہے۔ تو اسلام میں صرف 2 ہی عید ہے، یہ آپ کی کم علمی کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے ہر جمعہ کو عید کا دن بیان فرمایا، اور پورے سال میں قریب 52 یا 51 جمعہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں صرف 2 ہی عید نہیں ہے۔ اب اگر کوئی جمعہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا بیجا ہے
کہ عید کے دن جو ہے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، حضور روزہ رکھتے تھے۔ ہماری یہ دلیل ہے کہ حضور نے اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا، حضور نے اپنی ولادت کا بیان فرمایا، اور حضور نے اپنی ولادت اور وحی پاک کے نازل ہونے کی شکرانے میں ہر پیر کے دن حضور اسلام روزہ رکھتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا اپنی میلاد منانے کا طریقہ تھا۔ اس حدیث پاک کو مسند احمد میں جلد 5 صفحہ نمبر 296 پر ہے، سنن کبریٰ میں ہے، اور مصنف عبدالرزاق میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مجموع الزوائد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 299، حدیث نمبر 13842۔ یہ دلائل بیان کرنا اور ریفرنس دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سنی لوگ جو میلاد کرتے ہیں اور اس پر جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ من گھڑت ہوتی ہیں، وہ موضوع روایتیں ہوتی ہیں، اور لوگ جو ہے اپنے جی سے جو ہے اپنے من سے روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم الحمدللہ دلائل رکھتے ہیں اور ہم انہی دلائل کی روشنی میں میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ابتدائی حالات بیان فرمائیں۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد کی محفل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ابتدائی حالات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے خاندان کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے آبا اجداد کا، آپ کے والدین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے اپنے ابتدائی حالات بیان فرمائیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سن لو، میں ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور جب میں اپنی والدہ سے ظاہر ہوا تو میری والدہ سے ایک نور ظاہر ہوا، اور میری والدہ نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی شان تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں۔ قرآن مقدس میں اس دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں اٹھاتے تھے تو آپ یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہ میں اس قوم میں ایسا ایک نبی بھیج جو تیری آیتیں تجھ پر تلاوت فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم کی بشارت تھی، حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ہم نے پچھلے جمعہ جو ہے وہ آیت مبارکہ سماعت کی کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم میں بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک احمد نام کے نبی پیدا ہوں گے۔ تو انجیل میں اور توریت میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت پاک اور آپ کی ولادت پاک کے تذکرے موجود ہیں۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس دن میں اپنی والدہ سے تولد ہوا، میں اپنی والدہ سے ظاہر ہوا تو اللہ پاک نے ایک ایسا نور ظاہر فرمایا کہ میری والدہ نے مکہ میں بیٹھ کے شام ڈیمسکس کے محلات کو دیکھا تھا۔ تو یہ ولادت پاک کا تذکرہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو مستدرک للحاکم میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے، ابن ہشام میں ہے، اور مشکاۃ باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513 پر۔ یہ تمام حوالے الحمدللہ ہمیں اس بات کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے پیر کے دن روزہ رکھا، آپ نے اپنی ولادت کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس وقت میں پیدا ہوا میری والدہ سے نور ظاہر ہوا اور میری والدہ نے شام کے محلات کو دیکھا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا جو ہے بیان ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 543، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 3532۔ حضرت مطلب ابن ابی ودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے جو ہے کسی سے کچھ سنا تھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ نے کچھ سنا تھا۔ مشارحین لکھتے ہیں کہ کسی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا بھی ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے کچھ سنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں کون ہوں، ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں کون ہوں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات بالکل درست تھی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا تعارف پیش کیا، اپنے حالات بیان فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے جب خلق کو پیدا کیا، جب ان لوگوں کو پیدا کیا تو مجھے بہترین خلق میں پیدا کیا۔
یہ جو ہم میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں جب اللہ نے خلق کو پیدا فرمایا تو اللہ نے سب سے بہترین مخلوق میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین خلق کے 2 حصے کیے اور پھر بہترین یعنی عرب میں مجھے بھیجا۔ اللہ عز و جل نے جب بہترین خلق فرمائی تو اس میں بھی 2 حصے کیے اور سب سے بہترین یعنی عرب میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں پھر عرب کے بہترین قبیلے بنو ہاشم میں پھر بہترین گھر عبد المطلب کے گھر بھیجا اور میں تم میں سب سے بہتر یعنی سب سے افضل ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان پاک سے اپنے صحابہ کرام کے مجمع میں منبر پر کھڑے ہو کے اپنے حالات بیان فرمائے اور اپنی ولادت پاک کا تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ ہم 3 حدیث پاک پر جو ہے اس بات کا اختصاص کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی میلاد بیان فرمائی، اور پھر آپ اعتراض کرتے ہیں اور آپ کے ذہنوں میں سوال آتا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت پاک ہے یقیناً وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ حالانکہ ولادت اور وفات دونوں کی تاریخ میں اختلاف ہے، مورخین نے اور سیرت نگاروں نے دونوں تاریخوں میں اختلاف بیان فرمایا، لیکن جمہور کے نزدیک یعنی میجورٹی علماء کے نزدیک ولادت مبارک کی تاریخ جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف ہی ہے، اسی لیے ہم 12 ہی کو مناتے ہیں۔ لیکن ہمارا اس بات پر کوئی جو ہے جھگڑا نہیں ہے کہ آپ 12 کو نہیں 9 کو منا لیں، آپ ربیع الاول میں نہیں محرم میں منا لیں، آپ کسی مہینے میں منائیں، ہمیں تاریخ سے اس بات کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس بات کی دلیل لاتے ہیں کہ 12 ہی کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہے تو اس دن خوشی نہیں کرنی چاہیے، اس دن جو ہے غم کرنا چاہیے، سوگ منانا چاہیے، تو ہم بتاتے چلیں کہ شریعت اسلامیہ میں سوگ غم منانا جو ہے صرف 3 دن ہے۔ کسی کا بھی انتقال ہو جائے سوگ منانے کی کتنے دن ہیں؟ صرف 3 دن ہے، اور اگر کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اسے عدت کی جو ہے مدت گزارنی پڑتی ہے 4 مہینے 10 دن کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگوں کا انتقال ہوگا ان کے لیے جو سوگ منایا جائے گا وہ 3 دن کا ہوگا۔ لیکن ہم اس دن جو خوشی مناتے ہیں تو ہمارے نزدیک ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ رب العالمین مردہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حضرت امام قاضی عیاض اپنی کتاب الشفا میں جلد 1 صفحہ نمبر 22 میں قرآن شریف کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرت قاضی عیاض فرماتے ہیں پس رسول اللہ کی حیات بھی رحمت ہے اور موت بھی رحمت ہے۔ حضور السلام کی حدیث پاک ہے، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ فرماتے ہیں جیسا کہ ارشاد فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمارے نزدیک آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات بھی بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب تک تم میں تشریف فرماؤں تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن میں جب تم سے ظاہری طور پر گزر جاؤں گا تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ ہمارے درمیان نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے بہتری کیسے ہے؟ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے گزر جاؤں گا اپنی قبر میں ہوں گا اور ہر پیر اور جمعرات کی رات کو تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، تم نے کتنے نیک کام کیے اور کتنے برے کام کیے ہیں اس بات کا جو ہے پورا دفتر میری بارگاہ میں پیش ہوگا، میرے پاس لایا جائے گا، اور جب میں دیکھوں گا کہ تم نے اچھے کام کیے ہیں تو میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ تم نے برے کام کیے، گناہ کیے، معصیت کی ہے تو میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی موت اور آپ کی وفات کی بھی برکتیں ہیں کہ آپ اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، لیکن ہمارے لیے آپ جو ہے اپنی قبر انور میں بھی دعا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی جو ہے زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ قطعی نہیں ہے کہ حضور اسلام جو ہے معاذ اللہ مر گئے ہیں۔ حضور صلی السلام کی وفات کے تعلق سے ہمارا اتنا عقیدہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر موت طاری ہوئی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت پر عمل کرنا تھا، تو حضور اسلام کی بارگاہ میں جو ہے
ہر روز فرشتے پیش ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت امام بہقی نقل کرتے ہیں کہ جس وقت میرا کوئی امتی مجھ پر درود پیش کرتا ہے تو اللہ میری روح کو مجھے لوٹا دیتا ہے اور میں اس کا درود خود سنتا ہوں۔ یہ اتنی فضیلت ہے، اور حضرت امام بہقی اس پر تطبیق کرتے ہیں کہ جب اللہ پاک اپنے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو درود شریف پڑھنے کے وقت لوٹا دیتا ہے، اور ہر وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے ایک جماعت ہے فرشتوں کی جو 70,000 پر مشتمل ہے، وہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، اور جب بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے حضور کی روح پاک کو آپ کے جسد پاک میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام بہقی اپنی کتاب حیات الانبیاء للبیہقی میں فرماتے ہیں کہ یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ بار بار روح مبارک کو جسم پاک میں لوٹایا جائے اور پھر واپس کر لیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں اللہ عز و جل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح پاک کو علی الدوام یعنی پرماننٹلی طور پر حضور کے جسم پاک میں لوٹا دیا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہے، تو ہم اپنے زندہ نبی کا جو ہے سوگ نہیں مناتے۔ آئیے بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ میرے پاس ہے بخاری شریف، الصحو کتاب بعد کتاب اللہ، بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں، کتاب النکاح کی حدیث نمبر 4813 پر۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جو بڑا مشہور ہے۔ ابو لہب جو کافر تھا، ابو لہب پر جو ہے تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اس کافر نے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنی، ایک ان کی باندھی تھی سویبہ، انہوں نے جب حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو ابو لہب نے اپنی پہلی شہادت کی انگلی سے اس سویبہ باندھی کو آزاد کر دیا تھا، فرمایا کہ تو نے میرے بھتیجے کی خوشخبری دی ہے تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ابو لہب کی حضور علیہ السلام کی ولادت پر پیش آتا ہے۔ جب ابو لہب کی وفات ہوتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابو لہب تم پر کیسی گزری؟ ابو لہب نے کہا کہ میں تو کافر تھا، مجھ پر اللہ عز و جل نے بہت سختی فرمائی اور میرے ساتھ جو ہے بڑا برا معاملہ ہوا، لیکن ہر پیر کے دن میری اس انگلی سے ایک میٹھا پانی دیا جاتا ہے اور میں اسے پی لیتا ہوں جس سے مجھے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں ہے، اور دوسری بہت سی کتابیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام بہقی کی شعب الایمان میں ہے، امام بغوی کی شرح السنہ میں ہے، ابن کثیر کی سیرۃ النبوہ میں، عمدۃ القاری فتح الباری میں ہے، مدارج النبوہ، ایسی بہت سی کتابوں میں ہے۔ اس روایت کو لکھتے ہوئے حضرت امام القرہ شمس الدین الجزری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو سب مانتے ہیں، حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور ہندوستان میں جتنے بقیہ فرقے ہیں سب حضرت امام عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کافر کو جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیفیں دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اس نے جو کام کیا تھا، اپنی باندھی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے اسے راحت اور سکون ملتا ہے۔ تو جب مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائے گا تو یہ کس طرح جو ہے ناجائز اور حرام ہوگا۔ یہ ہمارے ائمہ کرام نے اس بات کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں کہ بہت سی چیزیں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم میلاد میں یہ کرتے ہیں، میلاد میں وہ کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے اور اس کی کیا دلیل ہے۔ تو مختصر انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا، وقت ہو چکا ہے، چند باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی میلاد کا موقع آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ لائٹنگ کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ جو ہے اپنے اعتبار سے خوشیاں کرتے ہیں۔ تو حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں، اور تمام فرشتے زمین پر حاضر ہو کر ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے، اور اس دن سورج کو نور عظیم سے آراستہ کیا گیا تھا۔
الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 80 پر اس روایت سے ہمیں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر مبارکبادی دینا یہ ملائکہ کی سنت ہے، فرشتوں کی سنت ہے، اور اللہ عز و جل نے اس دن آسمانوں کو، جنتوں کو اور خود جو ہے سورج کو ایک نور عظیم سے آراستہ فرمایا تھا۔ یہ الخصائص الکبریٰ کی حدیث پاک ہے۔ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میلاد میں لوگ جو ہے جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جھنڈی لگانا کہاں سے؟ ہم بتائیں گے الخصائص الکبریٰ کی جلد 1 صفحہ نمبر 82 اور المواہب اللدنیہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 125، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ طیبہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ولادت باسعادت کے وقت 3 جھنڈے نصب کیے گئے۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ پر۔ تو جھنڈے لگانا بھی یہ ملائکہ کی سنت ہے، حضرت جبریل امین نے یہ جھنڈے لگائے تھے۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جھنڈے اور لائٹنگ تو ٹھیک ہے، میلاد کا جلوس جو نکالا جاتا ہے یہ کہاں سے ہے؟ تو ہم پیش کرتے ہیں انشاءاللہ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، مسلم کتاب الزہد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2311، باب فی حدیث الہجرہ۔ فرماتے ہیں جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تھے تو اس وقت صحابہ کرام نے جلوس کی شکل اختیار فرمائی تھی، اور روایت میں آتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں مرد و زن گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، عورتیں اور مرد جو ہے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور خدام راستوں میں پھیل گئے، جو خادم تھے وہ راستوں میں پھیل گئے، اور سب یہ آواز بلند کرتے تھے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امام رویانی بیان فرماتے ہیں مسند الصحابہ جلد نمبر 1 حدیث نمبر 138 میں، امام رویانی کے مطابق اہلیان مدینہ جلوس کی شکل میں نعرے لگاتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے تھے۔ تو جلوس نکالنا بھی جو ہے یہ حدیث پاک کی روشنی میں ثابت ہے، اور اس وقت جو انصار کی بچیوں نے دف بجا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا تھا، وہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے۔ ابن حاتم کے النقات میں جلد 1 صفحہ حدیث نمبر 131 میں بچیاں جو ہے دف بجا کر کے پڑھتی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع ما دعا للہ داعی۔ تو یہ روایتیں ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، خوشیاں کرنا، مبارکبادیاں دینا، اور اپنے گھروں کو سجانا، جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا، یہ تمام چیزیں جو ہے جائز ہیں، ہمارے نزدیک ثابت ہیں۔ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر جتنے لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے ایک پیشوا ہے شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو سب مانتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب فیصلہ ہفت مسئلہ میں صفحہ نمبر 111 میں ارشاد فرمایا کہ مشرف فقیر کا یہ ہے کہ میلاد کے دن جو ہے خوشی کرتا ہے اور محفل منعقد کرتا ہے اور قیام میں بڑا لطف و لذت پاتا ہوں۔ تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل دیابنہ سے، ان کے پیر و مرشد ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میلاد میں جو ہے خوشی کی جائے۔ آخری بات اخبار الاخیار سے پیش کرتا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت ہے، آپ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے بالکل اخیر میں مناجات لکھی ہے۔ آپ نے اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، مناجات میں لکھتے ہیں کہ اللہ میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ صفحہ نمبر 605 پر اخبار الاخیار میں موجود ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں اللہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں سوائے اس بات کے کہ محفل میلاد میں کھڑے ہو کر میں صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اور میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ تمام اعمال جو جن میں فساد نیت کی وجہ سے رد ہو سکتے ہیں، لیکن محفل میلاد میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، میں اسی کی وجہ سے تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ تھا، جو قریب 1052 میں آپ کا انتقال ہوا، اور ہندوستان میں چاہے وہ اہل سنت ہو، چاہے وہ سلفی حضرات ہوں، چاہے وہ دیابنہ ہوں، سب حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں۔ مختصر یہ عرض کرنا ہے کہ میلاد منانا، محفل منعقد کرنا، نعت شریف پڑھنا، کھانا کھلانا، یہ تمام چیزیں جائز اور مستحسن ہیں۔ اس کے لیے جتنے دلائل کی ضرورت ہے ہمارے پاس ہیں، لیکن آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اس بات پر اعتراض کرے تو آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے اور اپنے معاملات پر دلائل کو یاد رکھیں اور لوگوں میں بتانے کی اس بات کی کوشش کریں۔
آخری عرض یہ ہے کہ میلاد مبارک کے دن بہت سی چیزیں دیکھنے کو آتی ہیں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ دن بڑا مبارک اور مستحسن ہے۔ حضرت امام حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن جتنے لوگ خوشیاں کریں گے، میری اللہ عز و جل سے اس بات پر تمنا ہے کہ وہ پورا سال امن اور خوشی اور سلامتی والا ہوگا۔ تو محفل میلاد میں اور میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن آپ خوشیاں کریں، جتنے جائز کام ہیں ان کو آپ کریں، آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کی مدد کریں، صدقہ خیرات کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر بات کریں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف اور صلوات والسلام کے نذرانے پیش کریں، لیکن تمام تر خرافات سے اپنے آپ کو، اپنے جاننے پہچاننے دوست احباب کو، بچوں کو آپ روکیں۔ ہم دیکھتے ہیں میلاد پر ہمارے پاس بہت سے دلائل موجود ہیں، میلاد منانے، جلوس نکالنے، نعت پڑھنے، سب پر دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو جلوس کے دن یا محفلوں میں جو خرافات کرتے ہیں، ہمارے بچے جو پانی کے بوچھارے کرتے ہیں، ہمارے لوگ جو ڈی جے بجاتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے پتہ نہیں نئی نئی خرافات کرتے ہیں، اٹم بم اڑاتے ہیں جلوس میں، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس پر جب اعتراض کیا جائے گا تو ہم دلیل نہیں دے سکتے اور ہم اس کی حمایت بھی نہیں کرتے۔ ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ آپ ہر طرح کی خرافات سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے پہچاننے دوست احباب والوں کو روکیں، اپنے رشتہ داروں کو روکیں، اور محفل میلاد میں، جلوس میلاد میں خصوصاً جو ہے آپ بالکل ادب کا مظاہرہ کریں اور روڈ کا بلاک نہ کریں، اور اس دن ہر طرح کی خرافات سے آپ اپنے آپ کو روکیں، درود شریف پڑھتے ہوئے، صلاۃ والسلام پڑھتے ہوئے، نعت شریف گنگناتے ہوئے، اور ڈی جے اور گانے باجے اور اٹم بم اور پٹاخوں اور پانی کی بوچھاروں سے آپ خصوصاً جو ہے بالکل پرہیز کریں۔ آپ نہ غیروں کو اعتراض کا موقع دیں اور نہ غیر مسلم بھائیوں کو اعتراض کا موقع دیں، نہ غیر اہل سنت کو اعتراض کا موقع دیں۔ بقیہ میلاد منانے پر الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعائے خیر ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اس یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد پاک کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت فرمائے، ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کو صحیح طریقے پر منانے اور اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔